السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام علوم غیبیہ جو عطا فرمائے ہیں اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختصر سے حوالے جات دینے کی سعادت حاصل کی گئی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالی مزید اسی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ علیہ 725 ہجری کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر خازن میں لکھا ہے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے، اور اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سارے علوم ہم نے آپ کو سکھا دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سارے علوم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیے گئے ہیں، تو ان تمام علوم میں سے ہم کسی کو حق یہ نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ نبی یہ جانتا تھا یہ نہیں جانتا تھا، وہ جانتا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام علوم سکھا دیے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں سکھایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں جانتے تھے۔ وہ کیسے جانتے تھے؟ کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم عطا فرما دیے تھے، اور کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ ہم بتا دیے۔ یعنی بتانے والا اللہ ہے اور لینے والے مصطفیٰ ہیں، اور بتانے والا اپنی شان کے مطابق بتایا، لینے والا اپنی شان کے مطابق لیا۔ تیسرے کسی بندے کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ بتانے والے اور لینے والے کے درمیان جا کر یہ کہے کہ آپ یہ نہیں جانتے تھے، آپ وہ نہیں جانتے تھے، آپ یہ نہیں جانتے۔ یہ غلط بات ہے، گویا کہ آپ سرکار کے علم پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کسی شاگرد پہ انگلی اٹھانا گویا کہ استاد پہ انگلی اٹھانے کے برابر ہے، کسی کاریگر پہ انگلی اٹھانا اس کے ماسٹر پہ انگلی اٹھانے کے برابر ہے، کسی ایک جونیئر جو نا باورچی کے ہاتھ پہ انگلی اٹھانا اس کے استاد پہ انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔ سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ نادانی کی وجہ سے ہمارے بھائی کچھ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں علم غیب مصطفیٰ پہ، تو آپ کس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ اللہ نے جو سکھایا اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ کی بات کو ہم کیسے مانیں گے جبکہ ہم تفسیر رازی میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں لکھتے ہیں بیان سے مراد ہے جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا سب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا۔ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبر بھی دے دیا۔ پہلے کون آئے تھے وہ بھی اللہ نے سرکار کو بتا دیا، بعد میں کون آئیں گے وہ بھی اللہ نے سرکار کو بتا دیا، کون جنت میں جائے گا وہ بھی علم عطا کیا گیا، کون دوزخ میں جائے گا وہ بھی علم عطا کیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کون آخری بندہ جنت میں داخل ہوگا میں جانتا ہوں اس کا چہرہ، اور کون بندہ آخر میں دوزخ میں داخل ہوگا میں اس کا بھی چہرہ جانتا ہوں۔ کیونکہ سکھانے والا اللہ ہے، تو نہیں جاننے والی بات کیا بچی ہوئی ہے جی؟ پھر آپ سکھانے والے کو بولیے کہ آپ کیا سکھائے کیا نہیں سکھائے، معاذ اللہ ہے کسی کے اندر ہمت وہ فوری کافر ہو جائے گا۔ اللہ علام الغیوب ہے،
کوئی ایسی بات ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ وہ خزانے اللہ نے مصطفیٰ کو دے دیے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اور ایک دیکھیے آپ، تفسیر سابی میں کہا گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے، اور بیان سے مراد وہ علم جو ہو چکا اور جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، سب کچھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا گیا ہے۔ یہ تفسیر سابی، گزشتہ غالباً جمعہ میں آپ کو بولا تھا میں، تفسیر سابی ہر مسلک کا بندہ پڑھتا ہے۔ یہ ہو گیا مفسرین کے حوالے۔ اب آئیے محدثین کے حوالے میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم تھا یا نہیں تھا، علم غیب آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، امام بخاری کون ہے؟ 256 ہجری کے بزرگ ہیں، 256 ہجری کے، یہ 1450 سال ہجری چل رہی ہے نا، 256 ہجری کے بزرگ ہیں۔ اور امام بخاری کی جو کتاب ہے بخاری شریف، کتاب اللہ کے بعد پوری روئے زمین پر اگر کوئی کتاب معتبر ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، زید نے جھنڈا اٹھایا۔ ایک مقام تھا، کسی اور ملک میں جنگ ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، اور غالباً وہ جنگ موتا تھی یا کوئی اور جنگ تھی، وہ جنگ ہو رہی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ سیریا کے اندر ہو رہی ہے، اور یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ سمجھیے سعودی عرب، سمجھیے آپ، پہلے تو نہیں تھا نا، اب سعودی عرب سمجھیے آپ۔ حضور مدینے میں ہے اور جنگ ہو رہی ہے سیریا میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائی؟ وہاں جنگ ہوتے ہوتے عموماً جو ہے نا، جنگ کا جو سپہ سالار ہوتا ہے نا، وہ جو سپہ سالار ہوتا جھنڈا وہ اٹھاتا ہاتھ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا ہے، یعنی گویا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اسکرین پہ چل رہا ہے، کوئی دیکھ کے بول رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، پھر ارشاد فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا لیا ہاتھ میں، پھر ارشاد فرمایا وہ شہید ہو گئے۔ پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لیا اور فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیان کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ تینوں صحابہ شہید ہو گئے۔ شہید وہاں ہو رہے ہیں، شہادت کا جام صحابہ وہاں پی رہے ہیں، اور حضور مدینے میں بیٹھ کے غلاموں کو بتا رہے ہیں۔ جس کو علم غیب نہ ہو وہ جنگ کی خبر کیسے دے سکتا میرے بھائی؟ اب آپ مجھے یہ بولیے کہ میرے پیٹھ پیچھے ایک جو نا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، میرے پیٹھ پیچھے کوٹ رکھا ہوا ہے یہ کرنٹ والا، اس میں کتنے کھٹکے ہیں اور اس میں فین کا کھٹکا کون سا ہے مجھے کیسے معلوم؟ یہ کیا ہے، یہ پیچھے کھٹکا کیا ہے، کون سا کھٹکا کون سے فین کا، میں آپ کو دیکھ کر کھٹکا کیسے ڈالوں گا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا ہے۔ تو جس کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، جو آپ کے کہنے کے مطابق وہ جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور مدینے میں بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کے علوم آپ کو عطا فرما دیے تھے، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا میں تمام روئے زمین کو اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھتا ہوں۔ جس طرح تم ہتھیلی میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو دیکھتے ہو، میں تمام روئے زمین و آسمان کو، کائنات ارض و سما کو اپنی ہتھیلی کے مانند دیکھتا ہوں۔ یعنی کیا کیا چل رہا ہے وہ سب حضور جانتے تھے، اپنی ہتھیلی میں دیکھتے تھے، جیسے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، ہتھیلی کی مثال دے کر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جھنڈے کو اس شخص نے لیا جو خدائے تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تینوں شہید ہو گئے، تین صحابہ۔ اب جھنڈے کو وہ بندہ ہاتھ میں لیا جس کی تلوار اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی وہ کون ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی تلوار کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید اس صحابی کا نام ہے جس جنگ میں جاتے تھے کامیابی کا جھنڈا کاٹ کے آتے تھے۔ ایسے بہادر جنگجو سپر پاور آدمی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آپ کی جو ہے نا اس طاقت کی جو ہے نا وجہ میں کئی مرتبہ ہمارے اتوار کے درس قرآن میں بتا چکا ہوں۔ اور خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی خالد بن ولید، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یعنی تینوں صحابہ شہید ہوئے، خالد بن ولید ہاتھ میں جھنڈا لیے، پھر وہ اب اتنی
شدت کے ساتھ جنگ لڑے کہ کافروں کو نیست و نابود کر دیے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ امام بخاری اس حدیث کو بخاری شریف میں کوٹ کرتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 611 ہے۔ اب ہم امام بخاری کی بات کو مانیں گے یا آج کے ملا کی بات کو مانیں گے جنہوں نے پوری زندگی حدیثوں کو جمع کیا ہے سرکار کی، اور سرکار نے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے، فرمایا امام بخاری کی بخاری کو۔ آج لوگ بہت سے لوگ کتنے نہیں بخاری 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 کا حوالہ دیں۔ میرے بھائی بخاری میں علم غیب کی حدیث بھی تو ہے نا، پھر وہ کیسے جو نا آپ اس کو وہ حدیث نہیں پڑھے؟ آپ بخاری میں پوری عبادات کے حدیث پڑھے لیکن علم غیب کی حدیث نہیں پڑھے، اس کا مطلب آپ کچھ پڑھتے کچھ نہیں پڑھتے، مطلب کی بات پڑھتے ہیں دشمنی کی بنیاد پر اور کچھ باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا چاہیے، سنانا ہے امت کو تو پوری سننا چاہیے۔ اپنی آڈیٹوریم میں آپ بیان کرتے کرتے تو یہ حدیث نہیں بولے، ہمیشہ آپ یہ بولے کہ جو نا جنت میں کیا ہوں گا، خبر میں کیڑے پڑیں گے، خبر میں یہ ہوں گا، خبر میں وہ ہوں گا، دوزخ ہوں گا، یہ ہوں گا، ہمیشہ دوزخ کے عذابات سنائے، خبر کے عذابات سنائے، کبھی یہ بھی تو سنا لیتے، تھوڑا دل کو ٹھنڈک مل جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے یا مکے کے باغات میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو 2 آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ یہ سنیے آپ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ کا نبی جانتا ہے، قبر کی گود میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کا نبی جانتا ہے، وہ جنگ میں کون جھنڈا لے رہا ہے یہ اللہ کا نبی جانتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ دونوں آدمیوں کی آواز سنی جن پر ان کے قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑی بات پر نہیں۔ 2 قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا۔ پہلی بات تو عذاب ہو رہا اندر وہ بولنا بڑی بات ہے، پھر عذاب کس وجہ سے ہو رہا وہ اس سے کمال والی بات ہے، پھر انہیں زندگی میں کتنے کام کرا وہ سرکار وہ سارے نہیں بول رہے، یہ بول رہے کہ جب یورین پاس کرتا تھا تو پیشاب کے خطروں کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ہمارا حال ایسا ہو گیا جہاں ٹھہرے وہاں یورین پاس کرتے، جہاں ٹھہرے دیوار کو پاس۔ ارے بھائی آپ دیوار کو ڈائریکٹ یورین پاس کریں گے تو ریورس چھینٹے آئیں گے نا پلٹ کے، جی ریورس چھینٹے پلٹ کے آئیں گے نا۔ اور اتنے ٹائٹ جینس پینٹا پہن رہے، پینٹ پہن کے، اب کیا بولوں، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ۔ ارے بیٹھنے تک نہیں آ رہا یورین کو، کیا بیٹھے گا وہ بندہ، اٹھے تک جو نا پینٹ پہ گر جا رہا اس کو، پھر بول رہے میں جینس پینٹ نیا ماڈرن زمانے کا آدمی ہوں۔ بھائی آپ پیشاب کے خطروں کا خیال نہیں، کون سا ماڈرن کے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی ڈھیلا پینٹ پہنو، پینٹ بھی پہننا ہے تو کوئی ڈھیلا پینٹ پہنو طریقے کا، اور کچھ نئے پینٹا نکل گئے نا، یہاں سے ٹائٹ وہاں لوز، وہاں سے ٹائٹ یہاں لوز، عجیب و غریب کے پینٹا نکل گئے جس میں طہارت کا خیال نہیں۔ وہ کیا پینٹ ہے میرے بھائی؟ اگر آپ کو جینس پینٹ پہننا بھی ہے تو تھوڑا طریقے کا پہنیے، ورنہ چھینٹوں کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ 2 قبروں میں عذاب جو ہو رہا ہے اس میں سے ایک بندے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ یورین کے قطروں کا، چھینٹوں کا جو نا خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، اپنے بازو والے بھائی کی چغلی کھاتا تھا، یعنی چغلی بولتا تھا، ان ایسا ہے، ان یہ کرا، ان وہ کرا۔ تو دونوں کی یہ غلطیوں کی وجہ سے یہ لوگوں کی قبر میں عذاب ہو رہا۔ اب یہاں پر یہ حدیث ختم ہو گئی ہے، لیکن میں دوسری ایک حدیث کی کتاب میں یہ پڑھا کہ امیڈیٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرے کہ جو ہے نا آپ گئے ایک جھاڑ کی ٹہنی کو توڑے، ٹہنی کو توڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹہنی کو توڑ کر وہ ٹہنی کو دونوں بیچ میں سے چیر کے ایک خبر پہ لگا دیے، ادھر دوسری خبر پہ لگا دیے۔ صحابہ پوچھا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے یہ ٹہنی جب تک ہری بھری رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی، اس کے ذکر کی وجہ سے اس کی عذاب میں کمی ہوگی فرمایا۔ تو پھول کے پتیاں جو ڈالتے نا وہاں ٹہنیاں ملے تو ٹہنا لگا دیے، ہم اسی لیے آج پھولا مل رہے تو پھولا لے آ کے ڈالتے، کام غلط نہیں کر رہے کچھ بھی۔ اب پھول ڈالے تو بھی اعتراض ہوتا، پھول کہیں کو ڈال رہے بول کے پوچھتے، اس لیے ڈالتے پھول کے پتیاں ذرا ہرے ہرے رہتے، یعنی تازے رہتے، جاندار رہتے، ان میں جان رہتی وہ جب تک، کیونکہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ پانی کے قطرے بھی اس کی یاد میں جو نا مگن ہے میرے بھائی، ایک انسان ہی ہے جو مگن نہیں ہے،
ہم کسی اور چیز میں مگن ہے وہ الگ ٹاپک ہے، باقی یہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ صبح صبح دیکھیے آپ چڑیاں چٹ 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 15 منٹ تو جو نا اتنا پکار، اتنا جو نا ذکر کرتے ہیں، اتنا بولتے ہیں، کئی لوگوں کی آنکھیں اشار ہو جاتی ہے، اتنا جو نا وہ لوگوں کا ساؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ کیا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹہنیاں جب تک ہری بھری رہیں گی، اس ٹہنیوں کی وجہ سے یہ لوگوں کی عذاب میں کمی ہوں گی، اس لیے میں نے ٹہنیوں کو گاڑا ہے۔ تو یہ میں امام بخاری کا آپ کو بولا۔ میں اب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بول رہا ہوں۔ امام مسلم کون ہے؟ دیکھیے 261 ہجری کے بزرگ ہے یہ مسلم شریف۔ بخاری سب سے پہلے قرآن کے بعد دنیا کی معتبر کتاب کا نام ہے بخاری، بخاری کے بعد دنیا کی معتبر کتاب کا نام ہے مسلم، جسے مسلم شریف کہا جاتا ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ رسول اللہ حضرت ابو زید یعنی عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر رونق افروز ہوئے، ہمارے سامنے تقریر فرمائی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، پھر ممبر تشریف فرما ہوئے، پھر نماز پڑھائی، پھر عصر ہو گئی، پھر مغرب ہوئی، پھر عشاء ہوئی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک سارے دن ہم کو باتیں بتاتی رہی، ازل سے لے کر ابد تک ساری خبریں پیارے نبی نے ہم کو بتا دی، بس فرق اتنا ہے ہم میں جتنے لوگوں نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جتنے لوگوں نے بھولنا تھا بھول گئے۔ ازل سے ابد تک، آدم تا ایدم، جب سے کائنات بنی جب تک رہے گی، یہ ساری خبریں کون دے سکتا میرے بھائی؟ یہ وہی دے سکتا ہے جس کے بعد علم ہو، یہ وہی تو آقا خبر دے سکتے ہیں نا۔ اچھا ایک بات آپ کو واقعہ سناتا چلو، میں آپ کو مزید بات آگے بڑھائیں گے۔ ایک بار ابو جہل آ کے کیا بولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر سچے نبی ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے۔ ابو جہل ایک مرتبہ کیا کرا تھا، اپنی مٹھی میں جو ہے نا کنکریاں بلکہ پکڑ کے لے کے آیا تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کیونکہ وہ عربی زبان جانتا تھا نا بھائی، عربی زبان جاننے والا اس بات کا جو نا معنی مطلب سمجھ لیتا ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اچھا کتنی تعجب کی بات ہے، دیکھو آپ قرآن مجید میں وہ لوگ جو حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، کئی جگہ قرآن مجید میں جو نا ہر آیت کی ترجمہ کرے، لیکن جب نبی یا ایھا النبی، نبی کا لفظ جہاں جہاں قرآن میں آیا اس کا نیچے ٹرانسلیشن کیا کرے معلوم؟ دیکھیے آپ، بغاوت کرے بھی تو کیسی بغاوت کرے، دیکھو آپ ترجمہ جب کرنے بیٹھے تو پورا ترجمہ کرنا نا جی، ہاں ترجمہ کرنے بیٹھے قرآن کا تو پورا ترجمہ کرنا۔ وہاں کیا لکھے دیکھو آپ، یا ایھا النبی بول رہے، نیچے ترجمہ بھی کیا کرے معلوم؟ اے نبی، اتنا ترجمہ کرے۔ یا ایھا، یا بولے تو اے، اس کا یا کا اردو لکھ رہے، تم سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ یا کا اردو ٹرانسلیشن کر رہے، ایھا النبی، نبی کا جو اوپر عربک، نبی عربی ورڈ ہے اردو ورڈ ہے، عربی ورڈ ہے تو اس کا بھی اردو ترجمہ ہونا نہیں ہونا۔ نیچے بھی کیا لکھ رہے معلوم؟ نیچے کی اردو کی لائن میں یا ایھا النبی بولے تو اے نبی بول کے لکھ رہے، جبکہ جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے انہیں کیا لکھ رہا معلوم؟ اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ کیا لکھ رہا ہے؟ اے غیب کی خبر دینے والے، یا ایھا النبی، کیونکہ نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، یعنی تم اس کا ترجمہ نہیں کر رہے، مطلب تم عربی جانتے بول کے 6666 آیت کا ترجمہ کرے تم، لیکن تمہارے اندر سمتھنگ از رانگ، کچھ ہے جو تم چھپانا چاہ رہے، جو تم بولنا نہیں چاہ رہے، اس وجہ سے تم کیا کرے، ہر قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے، لیکن جب نبی کی بات آئی تو تم غیب کی خبر دینے والا نہیں بولے، نبی کو نبی بول کے ڈائریکٹ نیچے لکھ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اگر تم جاہل ہوتے تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کرتے تھے، تم عالم ہے، تم عربی زبان جانتے، لیکن تم ترجمہ نہیں کرے، مطلب تمہارے اندر کچھ کمی ہے، تم نبی کو یہ نہیں بولنا چاہ رہے کہ آپ غیب کی خبر بتا سکتے ہیں، تمہارے عقیدے میں گڑبڑ ہے، تمہاری تھنکنگ میں کچھ گڑبڑ ہے، اگر نہیں ہوتی گڑبڑ تو تم برابر لکھتے کہ آئے غیب کی خبر دینے والا۔ تو چونکہ ابو جہل تو تھا کافر، نرا کافر، حضور نے کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وہ تھا نا، ابو جہل کو معلوم ہے سرکار کیا فرماتے، یہ میری امت کا فرعون ہے بولتے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ نبی جو ہوتا نا وہ غیب کی خبر دیتا، کیونکہ وہ عربک جانتا تھا۔ وہ آ کے مٹھی پکڑ کے بولا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، بولیے آپ۔ اب جو نبی کو غیب کی خبر نہ ہو وہ کیسے بولے گی کہ جو نا مٹھی میں کیا ہے؟
ایسا مٹھی پکڑا ہوا ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے کیا خبر چلے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، تیری مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھ کے میں کون ہوں، تیری مٹھی میں جو ہے نا اس سے پوچھ کے میں کون ہوں۔ تو جیسے ابو جہل نے جو نا اپنا ہاتھ قریب کیا تو کنکریوں نے بھی آواز دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کنکریوں نے بھی آواز دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس میں 2 پوائنٹ کے باتیں غور کرنے کی ہے۔ ہو سکتا تھا ابو جہل خالی مٹھی لا کر بھی پوچھ سکتا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، ذرا غور کریے میری بات کو، آپ خالی مٹھی بھی لا کے پوچھ سکتے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، یعنی حضور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کی مٹھی میں کچھ ہے، اس کی مٹھی میں کچھ ہے۔ انہیں خالی ہاتھ بھی لا کے بتا سکتا تھا، سرکار پہلے یہ بول دیے تیری مٹھی میں جو ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ یعنی حضور کا یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ مٹھی خالی مٹھی نہیں ہے، مٹھی میں کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات غور کرنے کی ہے۔ دوسری بات، نبی کو معلوم ہے کہ مٹھی میں کیا ہے، ذرا یہ بولیے آپ مٹھی کے اندر جو ہے اس کو کیا معلوم کہ باہر کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ باہر نبی ٹھہرے ہوئے، بھائی تو نبی کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کی مٹھی میں کیا ہے، نبی جانتے تھے۔ اس کی مٹھی میں جو بے جان کنکریاں ہیں ان کو کیا معلوم کہ سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ جی، جب نبی کی نظر ہوتی ہے تو بے جان بول اڑتے ہیں، ارے بھائی صاحب کنکریوں میں عقل آ گئی، تم اشرف المخلوقات ہے، تم کو عقل کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مٹھی میں جو کنکریاں ہیں وہ کنکریاں بھی بول رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے انہیں آواز سنا تو غصے میں آ کے پھینک دیا، آواز سنا غصے میں آ کے پھینک دیا۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ بس انسان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے بھائی، ایک انسان ہی نہیں جانتا۔ ایک ہرن نے بھی آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ضمانت دیجئے، میرے بچے جو نا پہاڑ کے کونے میں غار کے پاس جو نا پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اگر آپ یہ شکاری جو نا میں کو شکار کر لیا، اگر آپ اجازت دیے تو جو نا ضمانت کے طور پہ اگر آپ بولے تو میں جا کے جو ہے نا میرے وہ بچوں کو جو نا دودھ پلا کے آتی ہوں۔ سرکار نے چرواہے کو، شکاری کو کہا کہ بھائی اس کو چھوڑ دے، اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ جا کے دودھ پلا کے آ گئی۔ تو معلوم ہے وہ چرواہا کیا بول رہا تھا، بھائی آپ کون ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہے آپ ایک جانور کو میرے شکار سے چھوڑ رہے ہیں؟ ارے گیا ہوا شکار کبھی واپس آیا تاریخ کے اندر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا شکار واپس نہیں آیا تو اس کے بدلے میں تیرے پاس رہ جاؤں گا، اس کے بدلے میں تیرے پاس رہ جاؤں گا۔ ایک جنگل کا جانور بھی جانتا تھا نبی کو رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گئی ہرنی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی تو اس نے کہا کہ لے یہ تیری ہرنی واپس آ گئی ہے۔ تو وہ چرواہا کہا ارے اے محمد یہ ہرنی تو میں بعد میں لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیجئے۔ جانور کو اتنا خیال آیا، ہم انسان کو اتنا خیال نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیال سب کو ہے نبی کا، ایک انسانی بے وفا ہے۔ جی، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے میرے بھائی۔ اب تو سہاروں سے بھی چلنے کے لیے بہت سوچنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سہارے بھی بے سہارا کر رہے ہیں ہم کو۔ انسان ہی ہوتا ہے دغا باز۔ ایک بات یاد رکھیے میری، آپ دغا بازی انسان سے ہی ہوتی ہے، اپنے ہی پرائے ہوتے ہیں۔ ہمارا گھر کوئی باہر والا آ کے نہیں اجاڑتا، اپنا گھر والا اجاڑتا ہے۔ جی، اسلام کو کافروں سے کبھی نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں سے ہی زیادہ نقصان ہوا جو منافق کی چال اختیار کر کے چلے گئے۔ ہاں میرے بھائی، باہر والا نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان تو اپنے لوگ پہنچاتے ہیں۔ جی، یہ آخری بات ہے چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں جنگ بدر ہونے والی ہے، حدیث شریف میں صبح جنگ بدر ہونے والی ہے۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہے، غالباً رمضان کے مہینے میں ہوئی جنگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی زمین پہ تشریف لائے اور گھیرا مارا، گھیرا، یہ یہاں پر قریش کے کافروں کا فلاں سردار یہاں مرے گا، جنگ کل ہونے والی ہے۔ حضور ایک دن بیفور ون ڈے، ایک دن پہلے جو نا حضور بتا رہے ہیں یہ کافر یہاں مریں گا، ابو جہل کی لاش یہاں پڑیں گی، وہ عتبہ کی لاش یہاں پڑیں گی، وہ فلانے کی یہاں پڑیں گی، وہ فلانے کی یہاں پڑیں گی، وہ فلانے کی یہاں پڑیں گی۔ کل جنگ ہوں گی، مسلمانہ اس کافر کو ماریں گے، اس کی لاش یہاں پڑی رہیں گی۔ جگہ بتا رہے، لوکیشن بتا رہے،
کہ یہاں 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 ہوگی. دوسرے دن جنگ ہوئی, مسلمانوں کو جو ہے نا فتح ہوئی, کافر جو ہے نا شکست کھائے. پھر صحابہ کہتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پہ جا کے دیکھے, خدا کی قسم کسی کی لاش ایک انچ بھی آگے پیچھے پڑی ہوئی نہیں تھی, جب محمد نے بتایا تھا وہی لاش پڑی ہوئی تھی. فرمایا یہ نبی غیب کی خبر دینے والے, جگہ بھی بتاتے کون کون کہاں مرنے والا ہے, کون کون کہاں ہونے والا ہے, یہ سب نبی نے بتایا. اب پھر بھی بول رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. یہ اور تھوڑی باتیں میں آپ کو بتایا ہوں. زندگی نے وفا کیا, انشاءاللہ آپ سے ملاقات برقرار رہی تو اور بھی جو ہے نا نبی کے علم غیب کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے اور بھی جو ہے نا دلیلیں دوں گا. ساری دلیلیں ہیں اس کے اندر, دلیلیں دینے کی ضرورت ہے, لیکن ہم کو ضرورت نہیں ہے, جو لوگ نہیں مان رہے ان کو دینے کی ضرورت ہے, تاکہ پتہ چل جائے بھائی دیکھو جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی, ایسی ایسی بات ہے. بس اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرما, ادب مصطفیٰ عطا فرما, مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ.